بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام سے آغاز کرتے ہیں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایگل کی آواز کے معزز اور پیارے ناظرین، آج میں جو خاص عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، یہ عمل بنیادی طور پر ایک آیت پر مشتمل ہے اور یہ خاص عمل حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب بھی آپ پر کوئی مشکل سخت پریشانی آ جائے، جب بھی آپ کو کسی مسئلے کا سامنا کرنا پڑے، کوئی بہت بڑی پریشانی ہو جو ختم نہ ہوتی ہو، تو اس آیت کو پڑھنا شروع کر دو۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے فرشتے جو ہیں وہ آسمان سے اترنا شروع ہو جائیں گے آپ کی خدمت میں، آپ کی مدد کے لیے۔ یعنی آپ کو جو بھی مسئلہ ہوگا، آپ کا جو بھی پریشانی ہوگی، وہ اللہ پاک کی غیبی مدد سے ضرور حل ہو جائے گی۔ عمل سننے سے پہلے فرعون اور اس کی خادمہ کا ایک واقعہ سن لیں تاکہ ایمان تازہ ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے مصر کے قریب ایک مقام کے قریب سے گزرے۔ انہیں نہایت ہی اعلیٰ اور زبردست خوشبو آنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ خوشبو کیسی ہے؟ جواب ملائکہ فرعون کی بیٹی کی باندی مشاطہ اور اس کی اولاد کی قبر سے آ رہی ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کا قصہ بیان کیا کہ مشاطہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ تھی اور وہ خفیہ طور پر اسلام لا چکی تھی۔ ایک دن فرعون کی لڑکی کو کنگھی کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے اتفاقاً کنگھی گر پڑی۔ وہ اٹھانے لگی تو اس کی زبان سے بے ساختہ بسم اللہ نکل گیا۔ اس پر شہزادی نے کہا کہ تو نے آج عجیب کلمہ بولا، رب تو میرا باپ فرعون ہی ہے، تو پھر تم نے یہ کس کا نام لیا ہے؟ اس نے جواب دیا، فرعون رب نہیں، بلکہ رب وہ اللہ ہے جو مجھے اور تجھے اور خود فرعون کو روزی دیتا ہے۔ شہزادی نے کہا، اچھا تو میرے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں میرا، تیرا اور تیرے باپ سب کا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ شہزادی نے اپنے باپ سے کہلوایا۔ وہ سخت غضبناک ہوا اور اسی وقت اسے برسر دربار بلوایا بھیجا اور کہا کہ کیا تو میرے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس نے کہا کہ میرا اور تیرا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بلندیوں اور بزرگیوں والا ہے۔ فرعون نے اسی وقت حکم دیا کہ تانبے کی جو گائے بنی ہوئی ہے اس کو خوب تپایا جائے اور جب بالکل آگ جیسی ہو جائے تو اس کی بچیوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈال دیا جائے، آخر میں خود اسے بھی اس میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ وہ گرم کی گئی۔ جب آگ جیسی ہو گئی تو حکم دیا کہ اس کے بچے کو ایک ایک کر کے اس میں ڈالنا شروع کرو۔ اس نے کہا، بادشاہ ایک درخواست میری منظور کرو، وہ یہ کہ میری اور میرے ان بچوں کی ہڈیاں ایک ہی جگہ ڈال دینا۔ اس نے کہا، اچھا تیرے کچھ حقوق ہمارے ذمہ ہیں اس لیے یہ منظور ہے۔ اس کی دونوں بچیاں اس کی آنکھوں کے سامنے اس میں ڈال دی گئیں اور وہ فوراً جل کر راکھ ہو گئے۔ پھر سب سے چھوٹے کی باری آئی جو ماں کی چھاتی سے لگا ہوا دودھ پی رہا تھا۔ فرعون کے سپاہیوں نے اسے گھسیٹا تو اس نیک بندی کی آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اسی وقت زبان دے دی اور اس نے بآواز بلند کہا، اماں جان افسوس نہ کر، اماں جان ذرا بھی پس و پیش نہ کرو، حق پر جان دینا ہی سب سے بڑی نیکی ہے۔ چنانچہ انہیں صبر آ گیا۔ اس بچے کو بھی آگ میں ڈال دیا گیا اور آخر میں ان کی ماں کو بھی اس آگ میں جلا کر مار دیا۔ یہ خوشبو کی مہکیں اس کی جنتی محل سے آ رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ پیارے ناظرین، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لوگوں کے بے شمار مسائل کے حل کے لیے بہت ہی پیارے پیارے اعمال بتائے ہیں، تو آج کا جو عمل ہے یہ بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔ جب بھی آپ پر کوئی پریشانی آ جائے، کسی مسئلے سے آپ دو چار ہوں، کوئی سخت ترین مصیبت ہو جو حل نہ ہو رہی ہو، تو اس آیت کو پڑھنا شروع کر دو۔ آیت یہ ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ترجمہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ آپ نے ایک دن میں اس آیت کو 1000 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس آیت کو پڑھنے کی بدولت سے بہت جلدی جو فرشتے ہیں وہ آپ کی مدد کے لیے آسمان سے اترنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کی جو بھی پریشانی ہوگی، جو بھی آپ کا مسئلہ ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ
کہ غیبی مدد سے ضرور حل ہو جائے گا۔ حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا کلمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈک اور سلامتی والی بنا دیا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو الاوا میں ڈالا جانے لگا تو جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہا، کہو تو آپ کی مدد کروں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں، مجھے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اچھا اپنے اللہ سے دعا ہی کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اور مجھے یہی کافی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے اس مخلص بندے کی یوں مدد فرمائی کہ آگ کو حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو جا، مگر اتنی ٹھنڈی بھی نہیں کہ ٹھنڈک کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف پہنچے، بلکہ صرف اس حد تک ٹھنڈی ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے درمیان صحیح و سالم رہ سکیں۔ یہ آگ جو کئی دنوں میں بنائی گئی تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی کئی دن اس آگ میں رکھا گیا، مگر آپ کا بال بھی بیکار نہ ہوا۔ جو رسیاں آپ کی مشکیں باندھنے کے لیے استعمال کی گئیں وہ تو جل گئیں، مگر آپ کے جسم کو کچھ گزند بھی نہ پہنچا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بعد میں فرمایا کرتے تھے کہ وہ دن کیا آرام و راحت کے دن تھے جب میں آگ میں رہا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتے ہیں ویڈیو سے آپ کو فائدہ ملے گا انشاءاللہ۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اسلامی اور اصلاحی چینل ایگل کی آواز کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ خیرن۔ دعا ہے آپ جہاں رہیں خوش رہیں، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔